کر بھلا تو ہو بھلا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میری طبیعت آج کل بہت خراب رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور اسے بتایا، تمہیں ایک لا علاج بیماری ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے تم جلد ہی مر جاؤ گی۔ یہ سن کر بطخ کو بہت صدمہ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا، اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا خیال کون رکھے گا؟ جلد ہی اس انڈے میں سے بچہ نکل آئے گا اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے دوستوں سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہ جنگل میں اپنے دوستوں کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتائی۔ بطخ بولی، خدا کے لیے تم میں سے کوئی میری مدد کرو۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دے دینا۔ کوئی تو میری بات مانو۔ لیکن کوئی بھی بطخ کی مدد کے لیے تیار نہ ہوا۔ بیچاری بطخ کیا کرتی؟ وہ بہت پریشان ہوئی۔ اچانک اسے اپنے بھائی مرغے کا خیال آیا۔ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاتی ہوں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا وہ مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغے بھائی، آپ میرے بچوں کے ماموں جیسے ہیں، پلیز آپ ہی میری مدد کریں۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا، لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم مجھے معاف کر دو۔ بطخ ادھر سے مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے موقع دیکھ کر اپنا انڈا مرغی کے انڈوں میں رکھ دیا۔ اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو ان میں سے ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغا تو سب جان گیا، لیکن اس نے مرغی کو کچھ نہیں بتایا۔ مرغی نے خوب شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغے نے اسے کافی سمجھایا، لیکن مرغی نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں سے کہا، کوئی بطخ کے بچوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے کھانا دے گا۔ سب بچوں نے اپنی ماں کی بات مان لی، لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات کو نہیں مانا۔ وہ جو خود کھاتے بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا
کیوں نہ بطخ کے بچے کو دریا کے کنارے چھوڑ آیا جائے، اس طرح اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ لہٰذا اس نے سب بچوں کو کہا کہ ہم دریا کے کنارے سیر کو چلیں گے۔ اگلے دن وہ سب سیر کو نکلے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے کنارے چلا گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے لگی، چونکہ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنے کیے پر کافی شرمندگی ہوئی اور اس نے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ نے چوزے کو بچایا اور اس کا بھلا ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔